اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمارے سلسلہ 10 کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 31 ہے، اور اس میں جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اعتقاد کے بارے میں کل تمام انبیاء علیہ السلام پر اعتقاد کے بارے میں تھا کہ تمام انبیاء جو ہے وہ ان چیزوں میں تمام انبیاء پر اللہ کی طرف سے وسائط ہیں بندے اور اللہ کے درمیان میں، اور واسطہ اس طرح ہے کہ وہ اللہ سے فیض لیتے ہیں علوم حقہ کی، احکام شرع کی، اور وَيُفِيضُونَ إِلَى الْخَلْقِ اور الخلق بندوں پہ حفاظت کرتے ہیں، معلومات تو بھیجتے ہیں، پہنچانے کو فیضیاب کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا چونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ سے فیض لا کے بندوں کو پہنچاتے ہیں، لہذا ان کی مطابعت میں بلند درجات پر پہنچیں گے، آپ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ان کی مخالفت میں اگر جانے کی صورت میں آپ جو ہے ویل و درکات جہنم کی آخری کھائیوں میں گر جائے گا۔ یہ اعتقاد تمام انبیاء پر تھا، اور چونکہ سلسلہ انبیاء میں آخری نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے بارے میں ایک خصوصی تفصیلی اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيَجِبُ واجب ہے أَن تَعْتَقِدَ، یہ کہ تو اعتقاد رکھے۔ آپ کو پتہ ہے مخاطب اول صاحب نے اپنے بیٹے شاہ قاسم فیض جو آپ کا خلیفہ ہے ان کو قرار دیا، لیکن آپ کے ہر وہ شخص جو آپ کے عقیدت مند ہیں آپ کے سلسلے کو تھامے ہوئے ہیں، پیروکار ہے، وہ سب بھی اس کا مخاطب ہے جو ہے البدل۔ تو وہ یہ جو واجب ہے ان تعتقد بندہ مومن تو اعتقاد رکھیں، دل میں پختہ عزم رکھیں، دل و جان کی حقیقت کو مان لیں کہ ان نبینا، کہ بے شک ہمارے نبی کون ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہ اعتقاد رکھیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین۔ پہلا اعتقاد تو یہ رکھیں کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا، ان کی سلسلہ نبوت اور رسالت کے آپ آخری کڑی ہے نا، آخری کڑی خاتم النبیین والمرسلین۔ مرسلین وہی رسول سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے احکام شرع ان پر وحی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو نافذ کرنے کا بھی حکم کیا، مامور کیا، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں ایک صرف نبی کے مقابلے میں۔ تو تمام انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، تمام سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہونے پر ہمیں اعتقاد رکھنا واجب ہے، یعنی آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، تمام نبیوں کے آخری نبی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اب آپ پر یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہے بھئی میں بھی نبی ہوں تو وہ جھوٹا آدمی ہے نا جی، چونکہ قرآن نے بھی کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن کان خاتم النبیین، لیکن فرمایا خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کا آخری نبی ہے، آپ تو میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو پہلا اعتقاد یہ ہے ان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، تمام انبیاء اور مرسلین کا جو ہے سلسلہ نبوت رسالت کا آپ آخری کڑی ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ بنبوت ہی ختمت النبوت، آپ ہی کی نبوت پر اختتام کیا گیا نبوت کے تعلیمات کے سلسلے کو، نبوت آپ پر فائنل کر دیا، اور ختمت بنبوت، آپ ہی کی نبوت پر ختمت نبوت کے تعلیمات کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف سے مخلوق تک پہنچتے رہتے تھے، اب وہ سلسلہ رک گیا۔ اب مزید آسمان سے کوئی اور شریعت، کوئی اور احکام جو ہے نازل نہیں ہوگا، اب پھر سے چونکہ اب دوسرا کوئی نبی ہی نہیں آئے گا، اب آخری نبی ہے۔ بنبوت، آپ کے نبوت کے ذریعے ختم کیا گیا، اختتام کو پہنچا نبوت، سلسلہ نبوت کے سسٹم ہی فائل کلوز، یعنی سمجھو یہ کورس کلیئر ہو گیا آپ کا،
اور بھی شریعت ہی ختمت شرائع، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے جو قوانین قرآن میں اور حدیث مبارک کی روشنی میں جو قوانین الہی اللہ نے آپ کو دیا، جو شریعت ایک نظام نوع انسانی کی دنیاوی و اخروی فلاح کے لیے جو قوانین اللہ نے آپ پر نازل کیا، جس کو شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، انسانی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے جو قوانین آپ پر نازل کیا، اسی کو سادہ الفاظ میں شریعت کہتے ہیں۔ تو اسی شریعت پر اور آپ ہی کے شریعت پر، یعنی آپ کے ذریعے سے ہم سب قوانین الہی جو پہنچی ہے انسانی زندگی کی فلاح کے لیے، اسی کے ذریعے سے ختمت شرائع، تمام شرائع اختتام کو پہنچا۔ یعنی اب آپ کے بعد پھر نئی کوئی اور شریعت اور قانون اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگا، کوئی اور نبی آ کے وہ کوئی نئی تعلیمات اللہ کی طرف سے لے کے نہیں آئے گا۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ نے جو کچھ لا کے دے دیا، بس وہی تعلیمات، وہی قوانین، وہی نظام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اللہ نے قرآن کی ذمہ داری خود نے اٹھایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی شریعت مطہرہ جو اللہ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اسی شریعت کا قرآن پاک میں اس کا کلیات تمام موجود ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود اٹھایا۔ وختم وبی شاہ ہی کی شریعت، آپ ہی کے جو قوانین ہم تک پہنچی ہے، اسی پر اختتام کیا تمام قوانین کو۔ یعنی اب کوئی نئی قانون پھر اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نئی قانون آئے گا۔ یہی قوانین الہی جو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تک قرآن و سنت کی روشنی میں عطا ہوا ہے، وہی قیامت تک چلتا رہے گا، وہی باقی رہے گا۔ اسی پر عمل کرنا نوع انسانی پر لازم اور واجب ہے۔ وَبِشَرِيَّةِ خُتِمَتِ الشَّرَائِعُ وَالشَّرْعِيَّاتُ، شریعت یعنی شریعت سے تعلق رکھنے والے ہر حکم، شریعت یعنی شریعت سے زمان اور زمانیات بولتے ہیں نا، ایک زمان ہے ایک وقت، ایک زمانیت یعنی زمان سے تعلق رکھنے والے ہر چیز۔ تو اسی طرح یہاں پر شریعت اور شرائع اور شریعت سے مراد کیا ہے؟ قوانین سے تعلق رکھنے والے، قوانین سے مربوط اب سب سسٹم نظام و سلسلہ اختتام ہو گیا۔ اب نیا کوئی شریعت مکمل قانون اور آئین بھی نہیں ہوگا، اس آئین سے تعلق رکھنے والے کوئی جزیات بھی نہیں آئے گا۔ جو کچھ ہے اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچ گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک مکمل نظام حیات نوع انسانی کی سعادت کے لیے قیامت تک کے اللہ نے قرآن پاک کی صورت میں اللہ کے پیارے نبی نے اس کے تفصیلات تشریحات بیان فرمایا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں تمام تعلیمات قوانین ہمیں دے دیا، اب امت کو اسی پر عمل کرتے جانا ہے، نوع انسانی کو اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا شریعت اور شریعت سے تعلق، قوانین الہی اور قوانین الہی سے تعلق رہنے والی تمام تعلیمات آپ پہ اختتام ہوا۔ وہ اور آپ کی ذات گرامی بالنبوت و رسالت، میرے یہاں پہ خاص خوش فرماتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کی ذات بالنبوت، نبوت کے درجے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر نبوت کے مقام عطا کر کے، وہ رسالتی اور رسول بنا کر رسالت کے مقام پہ فائز فرما کر، کہ اللہ نے جو کچھ تعلیمات دیا اس کو ایک نظام سلطنت، ایک فلاحی ریاست تشکیل دے کے اس میں ان تمام قوانین الہی کو پریکٹیکلی نافذ کر کے ایک مکمل نظام عملاً دے کے جانے کا آپ کو ذمہ داری سونپا اللہ نے، اور آپ نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ تو وہ آپ کی ذات نبوت اور رسالت کے جیسے، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت کا مقام دے کر، رسالت کا مقام دے کر، دوسرا صاحب الکتابی اور آپ کو صاحب کتاب بنا کر قرآن پاک آپ پر نازل فرمایا، تو اس لیے آپ کو صاحب الکتاب ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، آپ کو صاحب کتاب بنا کر، یعنی آپ پر قرآن پاک نازل کر کے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، وَمِنْ أُولِي الْعَزْمِ، اور اولو العزم انبیاء کے زمرے میں شامل کر کے۔ اولو العزم انبیاء 5 ہے نا، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ۔ ان کو اولو العزم انبیاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اپنے عزم اور ارادے میں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے، یہ ہستیاں اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ کیسے ہٹیں گے؟ اللہ نے پیغمبر کو میں فاستقم کما امرت،
اے میرے حبیب آپ کو جیسے ہم نے حکم دیا ہے اس پر پورا پورا ڈٹنا ہے۔ جیسے آپ نے خود فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، ہاں جی ایک بات آپ کو شاید تیزی سے آپ کا داڑھی مبارک سفید ہونے لگا ہر چیز۔ آسان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کے بہت جلدی آپ کو بڑھاپا آیا؟ آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود، سورۃ ہود نے یعنی اس کی آیت بھی دکھائی، یہی آیت فاستقم کما امرت، ہاں جی جیسے آپ کا حکم ہو آپ نے ڈٹ جانا ہے، کسی چیز کا پرواہ نہیں کرنا ہے، نہ دشمن کا پرواہ کرنا ہے، نہ کسی اور منافقین کا پرواہ کرنا ہے، نہ قلت ناصر ہوئی مددگار کا پرواہ کرنا ہے، نہ قلت ہاں جی وسائل کا پرواہ کرنا ہے، بس ہم نے جو کہا آپ نے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو اس سخت حکم کی وجہ سے مجھے خوف ہو کہ میں اس حکم کی اب کہاں تک پاسداری کر سکتا ہوں، اس خوف نے مجھے جو ہے بڑا کر دیا۔ لہٰذا اولو العزم آپ ڈٹا اللہ کی مدد بھی ساتھ تھی، آپ کا پختہ اور عزم بھی تھا، اس لیے آپ بھی چوتھی چیز جو آپ کو اللہ نے دیا وہ من اولی العزم، ہاں جی مضبوط ارادوں کے مالک انبیاء میں سے قرار دے کر۔ ان میں 5 نبیوں کا ذکر مشہور ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صفات آپ کو دیکھے، اور ایک ابھی تک کتنا ہوا؟ نبوت، رسالت، صاحب الکتاب 3، اولی العزم 4، وبہ ختمت النبوۃ، اور آپ ہی کے ذریعے سے سلسلہ نبوت کو اختتام تک پہنچانے کے ذریعے، آپ ہی کے ذریعے سے نبوت کی تعلیمات کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ سے بندوں تک پہنچاتے تھے، وہ سلسلہ نبوت آپ ہی کے ذریعے سے اختتام کو پہنچا کر آپ کو خاتم النبیین قرار دے کر، یہ ہو گیا کون کتنا ہوا خصوصیات؟ نبوت، رسالت، صاحب کتاب 3، اولی العزم 4، ختم النبوۃ 5۔ چھٹا ہوا صاحب دور القمر۔ یہ بات میں آنے والے 2 چیزیں وہ علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا۔ شاہ سید کو علم نجوم پہ اعتقاد ہے نا۔ شاہ سید نے کہا اس واقعہ صحیح طریقے سے پڑھیں، اس سے پہلے ہم نے قضا کے بعد میں پڑھ لیا، آپ کو لوگوں کے بارے میں آپ جو اس کو علم نجوم پہ مکمل مہارت ہے، تو یہ فلان بندہ کون سے ستارے کی ہاں جی کس وقت میں وہ اس کی سعادت مند سعادت میں پیدا ہوا ہے یا ناحق سعادت میں پیدا ہوا ہے، اسی حساب سے ایک سیکنڈ منٹ کا اس بندے کے اس وقت میں پیدا ہونے کی صورت میں اس کے زندگی پر اس کا اثرات بھی مرتب ہے۔ اس وقت اور لمحے کو سامنے رکھ کر وہ علم نجوم کے ماہر بتا سکتے ہیں یہ آدمی بعد میں کتنا خوش نصیب ہوگا یا اس کی زندگی میں کیا کیا مشکلات ہیں پیش آ جائیں گے، بتا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں یہ علم نجوم کے ان میں ستاروں کے ساتھ ستاروں کے اپنے ایک دور ہے، ایک چکر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح ظہور فرمائے تھے وہ دور قمر تھا، یہاں جس میں امین نجم الدین نے فرمایا صاحب دور القمر، ہاں جی یہاں لکھا ہے صاحب حضرت دور قمر کے آخر ادوار، 7 ستاروں میں سے قمر کا دور چکر آخری ادوار میں سے، وہ ہر 7 ستارے دورہ ادارہ، 7 سیارات ہیں، ہاں جی تو وہ سب کا ایک چکر ہے، ایک دور ہے ان کا، اور دورہ ہمیں تمام کا باقی سارے ستاروں کا ان کا دور ختم ہو گیا۔ وہ ان دور قمر پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت کا جو وقت ہے وہ دور قمر کا ہے، اور یہ جو ہے دور قمر سب سے زیادہ اس دور قمر میں جو بندہ پیدا ہوا اس مخصوص لمحات میں وہ بہت زیادہ سعادت مند ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ پوری نوع انسانی میں بعد خدا بزرگ قصہ مختصر بننے میں اس دور قمر کا بھی یوں سمجھو ایک دخل ہے، اس نہایت سعادت مند لمحے میں آپ کی ولادت ہوا جو کہ دور قمر کے لمحات تھے۔ پہلا دوسرا فرمایا یہ چھٹا ہو گیا۔ 7واں جو ہے صاحب و قران العلوین، قران یعنی تھک پر ساتھ ہونا، نزدیک ہونا، علوین سے ہم مناد اس میں انہوں نے لکھا ہے، ویسے علم بلند کے معنی میں، اونچا کے معنی میں، ہاں جی بلند چیزوں کے ساتھ ہونے تھے، لیکن یہاں مراد لکھا یہ بھی علم نجوم کے اصطلاحات ہے۔ قران یعنی قرین ہونا، نزدیک ہونا، ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ صاحب قران علمی یہاں لکھا ہے زحل اور مشتری سے، یہ علوین کے اصطلاح میں جو 2 ستارے آتے ہیں کہ یہ زحل اور مشتری، 7 سیارات میں سے زحل اور مشتری ہے نا،
یہ دونوں ستارہ ہیں کہ دن اس کا نزدیک سے والا، یہ دونوں ستارہ یعنی جو سمجھو زحل پیدا ہوا، زحل کا ظہور ہوا، اس کے فوراً بعد مشتری کا ظہور ہوا، فوراً وجود ہونا، ظہور ہونا شرنا، ہاں جی، ایک کے بعد دوسرا فوراً، بیچ میں دوسرے سیارات نہیں ہے، ایک ستارہ زحل وجود میں ظہور ہوا شمس، پھر اس کے فوراً بعد مشتری یا اس کے برعکس، تو دل لمحوں تھا لیکن سعادت مند لمحہ، وہ لمحہ بھی نہایت سعادت مند لمحہ ہے۔ لہٰذا یہاں فرمایا کہ یہ جو صاحب قرآن علم جو کہ مشتری اور زحل ہے، ان دونوں کے نزدیک ہونے کے لمحے میں، ایک کے ظہور کے فوراً بعد دوسرے کا ظہور ہو گیا تو یہ دونوں نزدیک ہو گیا، تو ان دونوں کے نزدیک ہونا بھی منتج سعادت ہے۔ اس لمحے میں جو بندہ پیدا ہو جاتا ہے، مشتری کے اور زحل کے طلوع کا وقت، یوں سمجھو ان کے ظہور کا وقت بالکل ایک دوسرے کے نزدیک میں ہو گیا، ایک کا ظہور کے فوراً بعد دوسرے کا ظہور ہو گیا، تو وہ لمحہ بھی فرماتے ہیں سیارات کے اندر وہ لمحہ بھی نہایت ہی سعادت مند ہے، اس سے زیادہ سعادت مند لمحہ نہیں ہوتے۔ اس لمحے میں جو ہے کوئی بندہ کوئی کام کر لیتے ہیں، وہ کام تکمیل کو پہنچ کے رہتے ہیں، اس لمحے میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچہ بہت زیادہ باکمال پیدا ہوتا ہے، اس قرآن کا اس بچے کے وجود پر اس کے ذہن بہت بڑا مثبت اثر ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یہ دو نہایت ہی سعادت مند لمحہ، ایک دور قمر، ایک قرآن علمین، مشتری و زحل کا نزدیک ہم، ایک کے بعد فوراً ان کے ظہور کے اس لمحے میں آپ کی ولادت ہوئی، تو یہ بھی آپ کا اندر بہت سے ایسے کمالات آپ کے اندر آنے کا سبب ہوا جو باقی معجزات میں یا انبیاء میں نہیں ہوا، کیونکہ ان کو یہ لمحہ حاصل نہیں ہوا، ولادت کا یہ لمحہ، دور قمر کا لمحہ، قرآن علوین کا لمحہ، باقی انبیاء کو یہ لمحہ ولادت کے موقع پر حاصل نہیں ہوا، صرف آپ کو حاصل ہوا، اس لیے آپ سب سے زیادہ عظیم ہوا، سب سے زیادہ آپ کو فوقیت برتری حاصل ہوا۔ کس پر ہوا بھی آ رہے ہیں؟ تو ان 7 صفات کی وجہ سے، 7 صفات واضح ہو گیا نا، نبوت، رسالت، صاحب کتاب 3، اولو العزم 4، آپ پر ختم نبوت خاتم النبیین جو 6 ہو گیا، 5 صاحب دور قمر 6، صاحب القرآن 7، ان 7 صفات ہے۔ ان 7 صفات کی بنیاد پر امتاز من الرسل والانبیاء، ان 7 صفات کی وجہ سے آپ کو ممتاز مقام حاصل ہوا، سب سے زیادہ آپ کو نمایاں مقام اور منزلت حاصل ہوا، رسولوں میں سے بھی آپ کو، رسولوں میں بھی آپ کو سب سے زیادہ ممتاز مقام، افضل الرسول پایا، انبیاء میں سے بھی آپ کو سب سے زیادہ بلند مقام، افضل الانبیاء قرار پایا، اشرف الانبیاء، اکمل الانبیاء والملوک، باقی مالک کو حکمراں کی تو بات ہی نہیں ہے نا، ان کا رتبہ تو ویسے بعد میں آتا ہے، بادشاہوں پر اور حکمراں پر، حکیم لوگوں پر، جن کو عقل کے لحاظ سے بھی اس معاشرے میں کامل لوگ ہوتے ہیں، علم کے لحاظ سے بھی، عشاء کے حقائق جاننے کے لحاظ سے بھی، حکمراں، ان سب پر آپ کو امتیاز، فوقیت اور برتری حاصل ہوا، آپ کو ممتاز مقام حاصل ہوا، وفاق عالی، اور ان سب پر آپ کو فوقیت بھی حاصل ہوا، برتری حاصل ہوا، اسی لیے تو آپ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، ہاں جی، بعد الخدا بزرگ القصہ، مختصر شعراء نے اس طرح اپنے جذبات کا مظاہرہ کیا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ آلہ، کتنا پیارا ہے ہمارے نبی۔ تو ان سے ان تب کی وجہ سے امتاز من الرسل والانبیاء والملوک، بادشاہان والحکماء، وفاق علیہم، اور ان سب پر آپ کو فوقیت اور برتری حاصل ہوا، کیوں؟ کیونکہ لم یوجد، نہیں پایا جاتا اس پوری کائنات من کوئی ایسی شخص کہ اتصف بہذہ صفات سوا، جن میں یکجا یہ 7 کے 7 صفات جمع ہو چکا ہو، کوئی ایسی شخصیت جن میں یہ تمام 7 کے 7 صفات یکجا جمع ہو چکا، ایسا کوئی بندہ پایا ہی نہیں جاتا ہے، پایا جاتا ہے تو الا نبینا و سیدنا و مولانا، مگر ہمارے نبی، ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمارے آقا، و مولا ثقلین، تمام انس و جنس کے مولا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ کے علاوہ کسی میں بھی یہ 7 جو ہے
ہاں جی موجب فضائل برتری اکملیت نہیں پایا جاتا، اس لیے آپ کو سب سے زیادہ فضلت حاصل ہے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں بعد خدا برود القصہ مختصر، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی نے حقائق کو سامنے رکھ کر شعراء نے بیان کیا، اس میں شک نہیں ہے۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تصوف عرفان میں تو آپ کا مقام سب سے بلند ہے، وہ مقام واحدیت میں ظہور اول ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے۔ ہاں جی پہلا مرتبہ کے ظہور کا پہلے مرحلے میں جو چیز آیا وہ حقیقت محمدی ہے نا، حقیقت محمدی۔ تو یہ آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ شاہ سید اپنے فرد جذبات میں آپ بھی ایک شعر پڑھ رہے ہیں، ایک ثنا ایک تعریف، سلام ان کا انفاس اذا کنت ناطقا، ہاں سلام ہو ہر سانس کے مانند جو ہے، یعنی ہر ناطقہ ہے نا، سلام ہو ہر سانس کے جو تعداد کے برابر، اذا کنت ناطقا جب بھی میں آپ کی فضلت بیان کرنے کے لیے گویا ہوتا ہوں تو ہر سانس کے جو ہے تعداد کے برابر آپ کے روح اقدس پہ ہماری طرف سے سلام ہو۔ بمت رسول اللہ، جب میں بولنے لگوں کیا چیز بولنے لگوں، میرے نطق بمت رسول اللہ، رسول اللہ کی تعریف میں مدح میں، جد جو کہ میرا جد بزرگوار ہے، وہ سید میرا آقا ہے، ان کی ثنا میں جب بھی میں مدح سرا ہوتا ہوں تو ہزاروں سلام ہر ننگی سلام بدو کو سوچے، ہاں اپنے فرد جذبات کا مظاہرہ کریں۔ بڑے خوبصورت جامع اشعار ہے، تو الحمدللہ آپ کے بارے میں یہ توضیح بھی ہوگی۔